سے نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے جسم و جان کا۔ اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے۔ گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پر دیکھے جائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے ہم سب کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب سے پہلے تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد کروڑ ہا درود السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس پر، خصوصاً بالخصوص کروڑ ہا درود السلام، کروڑ ہا درود السلام، کروڑ ہا درود السلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، حضور سرور کائنات، سرکار دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، جان کائنات، آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع تحفظ ناموس رسالت۔ ناموس رسالت فرض بھی ہے اور ایک قرض بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے رسول کو ایذا دینا، یہ گویا اللہ ہی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، آخرت کے اندر بھی۔ آج گستاخ رسول کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو بڑی انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ آج گستاخ رسول کے اوپر لعنت بھیج دی جائے تو لوگوں کو انسانی ہمدردیاں یاد آ جاتی ہیں۔ آج ہمیں کوئی یہ درس نہ پڑھائے کہ انسان کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، انسان کی عظمت کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، اللہ کی ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ البحر المحیط کے اندر امام علم الہدا یہ سارا مسئلہ کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں فرماتے ہیں من شتم النبی، جو شخص کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، او اہانہ، یا ان کی شان میں اہانت کرے۔ آگے فرماتے ہیں او عاب فی امور دینہ او شخصہ او فی وصف من اوصافہ، جس نے آپ کے امور دینیہ میں عیب لگایا، یا جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی شخصیت پر کوئی عیب لگائے۔ مثال کے طور پر کوئی بدبخت انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک، اس کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے، حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے، حضور کے مبارک زلفوں کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے۔ یہاں تک امام نے لکھا فتاوی عالمگیری کے اندر، یہاں تک لکھا امام نے
فرماتے ہیں لو قانا لنعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعیل یکفر، حضور کی ذات کا مقام، حضور کا مقام تو بہت اونچا ہے، حضور کی شخصیت تو بہت اونچی ہے۔ ہم نے لکھا کہ اگر کوئی بدبخت یہ کہہ دے حضور کے مبارک نعلین کے بارے میں، ذات کی بات نہیں کی انہوں نے، یہاں حضور کے نعلین مبارک کی بات کی، فرماتے ہیں حضور کی ذات تو بہت اونچی ہے، حضور کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند ہے، اگر کوئی بدبخت حضور کے مبارک نعلین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کے نعلین مبارک میں سے کوئی نعلین چھوٹا ہے یا اس کا تسمہ ٹھیک نہیں ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر امام نے لکھا کہ وہ بندہ بھی ایمان سے چلا جاتا ہے۔ او فی وصفی من اوصافہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے کسی وصف پر تنقید کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے۔ اب اس کے اندر عموم آیا کہ اس نے تنقید کہاں کرنی ہے، ذات پر کرنی ہے، تعلیمات پر کرنی ہے۔ آج ہمارے ہاں کچھ مغرب زدہ لوگ ہے جناب والا، لبرل قسم کے لوگ، وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آتے ہیں، آج مسلمانوں کے بچے وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو وہ بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس عظیم ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، امام الانبیاء کی شان اقدس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ عظیم ہستی جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، ان عظیم ہستی کے بارے میں، حضور کی شریعت کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے، یہ معاملہ اتنا بڑا حساس ہے۔ حضور کی شریعت کے بارے میں کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، ان کی تعلیمات کے بارے میں کہے، جس طرح آج لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اسلام کے اندر تو بڑی سختی ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسلام میں بڑی سختیاں ہیں، بڑا ظلم ہے، بڑا یہ مشکل دین ہے۔ تو امام لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور کی شریعت کے بارے میں توہین کرتا ہے تو وہ بھی ایمان سے چلا جاتا ہے۔ اب گستاخی چاہے فرانس کے اندر ہو، وہ بھی گستاخی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ فرانس کے اندر کوئی بندہ بولتا رہے، بکواس کرتا رہے تو صرف وہی گستاخی ہے، نہیں، گستاخی فرانس کے اندر ہو تب بھی اس کی سزا ایک ہی ہے، اور گستاخی کرنے والا شخص اسلام آباد میں بیٹھا ہو، کراچی میں بیٹھا ہو، تب بھی اس کی سزا ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فرانس میں بولنے والے وہ گستاخ ہیں اور ملک پاکستان میں بولنے والے وہ گستاخ نہیں ہیں، نہیں، دونوں کا معاملہ ایک ہی ہوگا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور کی شریعت ہمارے لیے فائنل طریقہ ہے، بس یہ ہمارے لیے آخری سٹیج ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور جو دین لے کر آئے وہ دین حتمی دین ہے، حتمی شریعت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور حضور جو دین لے کر آئے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ۔ اس پر جو تنقید کرے گا، دین اسلام پر جو تنقید کرے گا، وہ گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے حضور کی شان میں تنقید کی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ شریعت اللہ کی طرف سے فائنل شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ اس پر جو تنقید کرے گا وہ توہین رسالت کا مرتکب پائے گا۔ امام فرماتے ہیں سواء کان الشاتم من امت محمد او غیرها سواء کان من اہل الکتاب ذمیا او حربیا۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھیے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فرانس میں بیٹھنے والے عیسائی اگر گستاخی کریں تو وہ صرف گستاخ ہیں، مسلمان اس طرح کا کام کریں تو وہ گستاخ نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، جس نے حضور کی ذات کے بارے میں بات کی، حضور کی صفت کے بارے میں بات کی، حضور کی تعلیمات پر کسی نے تنقید کی، فرماتے ہیں وہ امت محمدیہ میں سے ہو یا امت محمدیہ میں سے نہ ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، بلکہ اب تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد تو بندہ اگر پہلے مسلمان تھا اب تو مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں، ان کی سزا کیا ہے وہ بھی امام خود فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں چاہے اس نے گستاخی جان بوجھ کر کی ہو یا بھول کر کی ہو، ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی معاف کر دیا جائے، امام فرماتے ہیں اس نے جان بوجھ کر گستاخی کی ہو یا بھول کر کی ہو، دونوں برابر ہیں۔ ہوگا کیا؟ یا وہ گستاخی مذاق کے اندر کی ہو، مذاق میں کی ہو، حضور کی شریعت کا مذاق اڑایا ہو، امام فرماتے ہیں فقد کفر خلوداً، فرماتے ہیں مذاق میں ہو، جان بوجھ کر ہو، بھول کر ہو، کافر ہو یا مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو،
کوئی بھی ہو تو فرماتے ہیں فقد کفر خلوداً، اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے طور پر کافر ہو چکا ہے۔ پھر کیا؟ بحیث ان تاب لم تقبل توبتہ ابدا۔ امام فرما رہے ہیں، امام علم الہدا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کا گستاخ اگر توبہ بھی کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر سزا کیا ہے؟ یہ بھی امام خود فرماتے ہیں، گستاخ کا حکم یہ ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے اس کی گردن اڑائی جائے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور یہ امام نے مسلمان حکمرانوں کو پیغام دیا۔ امام علم الہدا فرما رہے ہیں البحر المحیط کے اندر، فرماتے ہیں ولا یداہن سلطان او نائبہ فی حکم قتلہ۔ بتائیں آسیہ ملونہ کو ملک سے باہر بھیجنے والے وہ امام کے مطابق کہاں کھڑے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اس گستاخ کے قتل کے بارے میں بادشاہ کو یا بادشاہ کے نائب کو کسی مصلحت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر گستاخ کو ہم نے قتل کر دیا تو پھر انجام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں مصلحت کو دیکھنا ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اور آگے امام نے پھر واضح بات کی وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ، یہ امام کے الفاظ ہیں لکھے ہوئے، امام علم الہدا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگرچہ اس گستاخ کے قتل کرنے میں دنیا کی بہت ساری مصلحتیں بہت سارے فائدے بھی ضائع ہو جائیں، تو امام فرماتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں لیکن اس گستاخ کو نہ چھوڑا جائے، اس کو فی الفور تختہ دار پر لٹکایا جائے، چاہے اس سے تمہارا پانی بند ہو جائے، تمہاری خوراک بند ہو جائے، تم بھوکے مر جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، تمہیں قرضہ نہ ملے، ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، لیکن امام فرماتے ہیں گستاخ، حضور کا جو گستاخ ہے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگ بتائیں جو گستاخان رسول کو راتوں رات باہر فرار کرا دیتے ہیں، آسیہ ملونہ کو انہوں نے باہر فرار کیا، جو حضور سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے ان کو تختہ دار پر لٹکایا، جو حضور کے غدار تھے، حضور کے گستاخ تھے، ان کو جناب والا انہوں نے ملک بدر کیا، عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے باہر بھیجا، تو امام علم الہدا کے فتوے کے مطابق وہ کہاں کھڑے ہیں؟ امام تو فرما رہے ہیں بادشاہ کو انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، فوراً اس کی گردن اڑانی چاہیے جو حضور کی شان میں گستاخی کرے۔